بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی کا ایک کلپ ہے جس کا عنوان ہے حضرت مالک اشتر کون تھے۔ اس کلپ میں مرزا جیلمی نے مالک اشتر کا بھرپور دفاع کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قتل عثمان میں مالک اشتر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ مرزا نے مالک اشتر کا تعارف بڑے تعریفی انداز میں کرانے کی کوشش کی، لیکن ہم آپ کے سامنے چند صحیح روایات پیش کرتے ہیں، فیصلہ آپ خود کریں کہ مالک اشتر کی حقیقت کیا ہے۔ ان روایات کو مرزا پی گیا، ہضم کر گیا اور ڈکار بھی نہیں لیا۔ آخر ایسا کیوں ہے وہ تو مرزا جانے اور اس کا کام جانے، ہم آپ کے سامنے وہ روایات رکھتے ہیں۔ ایک کتاب ہے مسند ابن الجاد، خود مرزا جیلمی کے ہاں بھی اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے اور مرزا جیلمی اس کتاب کو حدیث کی مین سٹریم کی کتابوں میں شمار کرتا ہے۔ مسند احمد ہے نا جس طرح، اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے۔ اسی مسند ابن الجاد میں 2666 نمبر روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت کنانہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہا تھا اور ان کے باہر جانے کا مقصد یہ تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دفاع کریں اور ان کے مخالفین کو روکیں کہ وہ باز آ جائیں۔ اسی دوران اشتر سامنے آیا، اس نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خچر کے چہرے پر کوئی چیز اس طرح زور سے ماری کہ وہ گرنے کے قریب ہو گئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ، کہیں یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ یعنی انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں اور میری جگ ہنسائی ہو اور میری رسوائی ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ۔ کنانہ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درمیان ایک تختہ اور پھٹا رکھ دیا، اس کے ذریعے پھر کھانا اور پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس میں بھی یہی واقعہ سند کے ساتھ موجود ہے اور اس میں بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی الفاظ ہیں کہ یہ کتا کہیں مجھے رسوا نہ کر دے۔ اسی طرح یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے جس کا نمبر ہے 31261، اور علامہ ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء میں یہی روایت طبقات ابن سعد کی سند کے ساتھ لکھی ہے۔ جیسا کہ حاشیے میں اس کی صراحت موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاصابہ، جس کو خود مرزا جیلمی اہل سنت کی تاریخ کی مین سٹریم کی کتابوں میں شمار کرتا ہے۔ اس میں 11407 نمبر کے تحت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے آخر میں انہوں نے ابن سعد کے حوالے سے یہی روایت لکھی ہے اور اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کام کے لیے نکلی تھی، کیا وہ کام غلط تھا؟ اگر صحیح تھا اور یقیناً صحیح تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ مالک اشتر نے ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی اور انہیں اتنی تکلیف کیوں پہنچائی کہ انہیں یہ سخت الفاظ کہنے پڑے کہ یہ کتا کہیں مجھے رسوا نہ کر دے؟ کس آیت اور کس حدیث نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ انہیں اتنی تکلیف پہنچائے؟ مرزا جیلمی نے مالک اشتر کی تعریفیں تو بڑی کی ہیں، کیا یہ کردار بھی مرزا جیلمی نے کبھی بتایا ہے اپنی ویڈیو میں؟ ایک اور روایت بھی سن لے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الاوسط، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے۔ طلق بن خشاف کہتے ہیں میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، میں نے ان سے پوچھا امیر المومنین یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں قتل کیے گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ مظلوماً قتل ہوئے ہیں، اللہ ان کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے محمد بن ابی بکر، آین بن تمیم اور بدیل کے 2 بیٹے اور مالک اشتر کا نام لے کر بد دعائیں کی۔ اس کے بعد طلق راوی اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ان سب کو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بد دعا لگی۔ مالک اشتر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شام کی طرف جا رہا تھا، اس کو ایک مشروب دیا گیا اور اس مشروب نے اس کو قتل کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ مالک اشتر کی موت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ یہی روایت مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے لکھی ہے 14567 نمبر، اور آخر میں لکھا ہے کہ اس کے راوی سارے صحیح کے راوی ہیں سوائے طلق کے، اور یہ بھی ثقہ ہے۔ لیکن مرزا جیلمی کہتا ہے کہ مالک اشتر کا قتل عثمان میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تیسری روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل و معرفت الرجال، اس کتاب میں سند کے ساتھ ایک روایت لکھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کی طرف دیکھ کر کہا تھا قاتلہ اللہ، اللہ اس کو برباد کرے، کف اللہ امت محمد شرہ، اللہ امت محمد کے لیے اس کے
شر سے کافی ہو جائے۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس کی طرف سے بڑا مشکل دن دیکھنا پڑے گا۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں یزید بن زریع سے، وہ شعبہ سے، وہ عمر بن مرہ سے، اور وہ عبداللہ بن سلمہ سے۔ یزید بن زریع امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اس لیے یہ سند بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک اور سند بھی لکھی ہے، وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سند نہیں ہے، کوئی اور سند ہے۔ اس سند میں ایک راوی ہے بشار، جس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، لیکن جو پہلی سند ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی روایت بھی سنتے جائیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ روایت کا نمبر ہے 37,757، سند آپ کے سامنے ہے۔ اس سند کے ساتھ اس روایت کے اندر مالک اشتر کا اپنا اعترافی بیان موجود ہے کہ ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اسے جب یہ بتایا گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا حاکم اور گورنر بنا دیا ہے، مالک اشتر کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا حاکم بنا دیا ہے۔ تو مالک اشتر کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک جملہ بولا، فلا ندری اذن علامہ قتلنا الشیخ بالمدینہ، تو پھر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں کس بنا پر قتل کیا تھا۔ اصل میں مالک اشتر یہ چاہتا تھا کہ بصرہ کا حاکم مجھے بنایا جائے، اس کے اندر حکومت کی ہوس تھی۔ اس نے پھر اس انداز سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اسی وجہ سے تو قتل کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا تھا، وہی کام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا کہ اپنے رشتہ دار کو بصرہ کا گورنر بنا دیا۔ خیر اس نے یہ بات کر کے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ اب اپنا بچاؤ کرو اور سوار ہو جاؤ، خود بھی سوار ہو گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانا، کہ یہاں سے حکومت نہیں ملی تو ناراض ہو کر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بندہ کس حد تک مخلص تھا کہ اس طرف سے جو عہدہ نہیں ملا تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ گھوڑ سواروں کی ایک جماعت بھیج کر اس سے لڑائی کریں، لیکن پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ ترک کر دیا کسی مصلحت کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے مزاج کا علم تھا، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے وہ اس سے درگزر کیا کرتے تھے۔ خیر پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط لکھا کہ میں نے جو تجھے بصرے کا امیر نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تجھے اہل نہیں سمجھتا، تو اہل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اہل شام سے چونکہ قتال کرنا ہے اور وہ تیری قوم ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ تیرے ذریعے میں ان پر غلبہ حاصل کروں۔ یہ اصل مصلحت تھی، چونکہ یہ جنگجو آدمی تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کام لینا تھا۔ اگر یہ اس طرف چلا جاتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میرے لشکر میں کمزوری پڑ جائے گی، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقے سے اس کو مطمئن کیا۔ پھر اسی روایت کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط لکھا، تو اس کے بعد فوراً ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر میں کوچ کا اعلان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلنا ہے۔ ادھر مالک اشتر تک جب یہ خط پہنچا تو مالک اشتر مطمئن ہو گیا اور وہ بھی ٹھہر گیا، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی وہاں تک پہنچ گیا۔ اور پھر اسی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوموار کا دن مقرر کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب اشتر کی یہ حالت سامنے آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی کوچ کا اعلان کر دیا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک اشتر کا ارادہ پھر بدل جائے۔ اس سے اندازہ کریں کہ مالک اشتر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بھروسہ تھا اور مالک اشتر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا مخلص تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس کے جنگجو ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے مصلحت سے کام لیتے تھے، اس لیے مالک اشتر کے جتنے کرتوت ہیں جو صحیح روایات کی روشنی میں ہم بیان کر چکے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ان کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یا تو اس کے کرتوت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھے، اور اگر کوئی اس قسم کی بات ان کے علم میں آتی تھی تو مصلحت کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ جنگجو تھا اور جنگی حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی وجہ سے کافی فائدہ بھی ہوا۔ لیکن اس کو ساتھ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہر کام کی تائید کرتے تھے، بلکہ کئی موقعوں پر مالک اشتر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس کو کسی نہ
کسی طریقے سے مطمئن کر دیا جائے اور درگزر سے کام لیا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ حصہ جو جمل، صفین، نہروان کی جنگوں پر مشتمل ہے، مرزا جہلمی نے یہ حصہ اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر ریسرچ پیپر 5C کے نام سے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ۔ اس کی پہلی حدیث یہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب الجمل عنوان ہے، اس کے تحت جو پہلی حدیث ہے اس کا نمبر یہاں اس نسخے کے مطابق ہے 38912۔ اسی کے اندر مالک اشتر کا اعتراف موجود ہے کہ ہم نے کس بنا پر شیخ کو یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں قتل کیا تھا۔ اس کی سند میں ابو اسامہ، علا بن منہال، عاصم بن کلیب اور کلیب، یہ سارے راوی ثقہ ہیں، اور اس نمبر سے پہلے 3 نام ہیں۔ ابو بکر، یہ تو خود مصنف ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور ان کے پھر شاگرد ہیں ان سے نقل کرنے والے بقی بن مخلد، یہ بھی ثقہ ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں عبداللہ بن یونس، یعنی عبداللہ بن یونس اور بقی بن مخلد یہ ابن ابی شیبہ سے کتاب الجمل والا پورا جز نقل کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر مرزا جہلمی یا اس کا کوئی شاگرد ان 2 راویوں میں سے کسی کی وجہ سے اعتراض کرے گا تو کتاب الجمل کے اندر جتنی حدیثیں ہیں ان سب پر پھر اعتراض ہوگا، پھر ان میں سے کوئی حدیث مرزا جہلمی پیش نہیں کر سکتا۔ جب مرزا جہلمی کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ والی یہی روایت پیش کی گئی تو اس نے اس کو صرف ضعیف نہیں بلکہ اس کو جعلی قرار دے دیا۔ وہ روایت ہی جعلی ہے میرے بھائی، پہلے روایت تو قابو کر لیں۔ انہوں نے کہاں سے روایت میں لکھا ہونا خالی کافی ہے، پھر مصنف ابن ابی شیبہ سے ہم آپ کو دوسری روایتیں بھی دکھانا شروع کر دیں گے، سند اس کی نہیں ٹھیک۔ مالک اشتر کا جھوٹا دفاع کرتے ہوئے مرزا نے مصنف ابن ابی شیبہ کی سند کو جعلی قرار دے دیا، یعنی ضعیف بھی نہیں بلکہ جعلی۔ لیکن مرزا اور اس کی پوری ذریت مل کر نہیں بتا سکتی کہ کون سا راوی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث جعلی ہے۔ آج تک کس محدث نے اس روایت کو جعلی کہا ہے؟ بہرحال ہم نے صحیح روایات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ قتل عثمان میں کیا مالک اشتر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتلین عثمان میں اس کو شامل کر کے اس کے لیے بد دعا دینا، اور پھر خود مالک اشتر کا اعتراف کرنا کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ان سارے حقائق کے باوجود مرزا جہلمی نے اپنے اس کلپ میں مالک اشتر کا بھرپور دفاع کیا، اور مالک اشتر کا دفاع کرتے ہوئے مرزا کا اصول اتنا سخت ہو گیا، معیار اتنا سخت ہو گیا، کہتے ہیں CCTV کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو اگر موجود ہے قاتلین عثمان کے متعلق تو لے آؤ وہ سامنے۔ باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی CCTV کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم۔ اس بدبخت کی منافقت کا عالم دیکھیں، ایک طرف مالک اشتر کے دفاع میں اتنا سخت معیار بنا رہا ہے کہ CCTV کیمرے سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو ہو وہ ہمارے سامنے لے آؤ، حالانکہ صحیح سند کے ساتھ ہم روایات پیش کر چکے ہیں کہ اسی بندے نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے نکلی تھیں اور مخالفین کو روکنے کے لیے نکلی تھیں، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کا اپنا اعتراف موجود ہے۔ اس کے باوجود اس کو اطمینان نہیں ہو رہا اور یہ کہتے ہیں کہ قتل عثمان میں کسی بھی لحاظ سے ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ایک طرف مالک اشتر کا تو اس حد تک دفاع، اور دوسری طرف یہی بدبخت منافق آدمی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جب باری آتی ہے تو ان پر جھوٹا الزام لگانے سے بھی باز نہیں آتا، جس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی کلپ میں اس نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے مالک اشتر کو زہر دلوا کر قتل کروایا تھا۔ سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا۔ یہ بدبخت منافق آدمی ٹھیک 3 منٹ پہلے مالک اشتر کا جھوٹا دفاع کرتے ہوئے CCTV کیمرے کی ویڈیو مانگ رہا تھا، اور ٹھیک 3 منٹ کے بعد اس نے صحابی رسول سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا الزام لگایا کہ انہوں نے زہر دے کر مالک اشتر کو قتل کیا تھا۔ تو ہمارا سوال ہے، کیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزا جہلمی کو CCTV کیمرے کی بنی ہوئی ویڈیو مل گئی تھی؟ بلکہ کیا کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت ہے
کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کر قتل کروایا تھا، بلکہ کیا ضعیف متصل سند کے ساتھ یہ بات کہیں ملتی ہے کسی کتاب میں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کر قتل کروایا تھا؟ یعنی ایک طرف مالک اشتر کے متعلق کتابوں کے اندر باقاعدہ حقائق موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، لیکن مرزا جیلمی کو ان پر تسلی نہیں ہو رہی، اطمینان نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف کتابوں کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، نہ صحیح سند کے ساتھ نہ ضعیف متصل سند کے ساتھ، پھر بھی مرزا جیلمی صحابی رسول پر الزام لگا رہا ہے۔ اب بھی اگر اس کی منافقت کو کوئی نہیں سمجھتا تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔